آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم یہ حکم دے دیتے کہ اے امت مسلمہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، تمہارے لیے ضروری ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو گھروں سے باہر نکل جاؤ، نہیں رہ سکتے گھر میں، اس قسم کے سخت احکامات دے دیتے تو تم عمل نہ کرتے۔ آگے کیا کہا؟ وَلَوْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لیکن جو ہم کہیں، جو آسان حکم دیں، اگر تم اس عادت کو اختیار کرو گے، اس کو کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، خاص اپنے خزانے سے، ویسے تو اللہ کے ساری اللہ کے خزانے ہیں، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، جس کو جو دیتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے بھی جس کو ملے گا وہ بھی اللہ ہی کا، مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن خاص طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ایسے بندوں کو جن کی نیت یہ ہو کہ جو میرے رب کا حکم ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو، اگر تم اس نیت کے ساتھ چلو گے لَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، خاص اپنے خزانے سے تمہیں نوازیں گے بھی اور پھر سیدھے راستے پر باقی بھی رکھیں گے۔ دوبارہ پھر اسی بات کی طرف ہم سب کے سب متوجہ ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان، شکر، کرم، امت مسلمہ میں بیداری بہت ہے، الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، مسجدیں بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، ہر گھر کے اندر دینداری ہے، الحمدللہ نمازی پہلے سے بڑھ گئے، الحمدللہ مدرسوں میں پڑھنے والے پہلے سے بڑھ گئے، الحمدللہ تقریریں بیان پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہماری دینداری اس سطح پر کیوں نہیں جاری جہاں اللہ کی مدد اترتی ہے؟ کیوں رکی ہوئی ہے مدد اللہ کی؟ کیوں اللہ پاک ہمارا ہاتھ پکڑ کر عزت اور غلبے کا فیصلہ نہیں فرما رہے؟ ایک بیماری، ایک مرض ہم سب کے اندر تقریباً یہ ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، سب سے زیادہ ہم سب کے اندر یہ مرض ہے کہ ہم نے دین کا ایک حصہ، کسی نے 5%، کسی نے 10%، کسی نے 20%، کسی نے 30%، کسی نے 50%، کسی نے 90%، دین کا ایک حصہ جان بوجھ کر چھوڑا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم جانتے ہیں یہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے، ہم واقف ہیں کہ حدیث کے اندر حکم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں بار بار ہماری تربیت کے اندر یہ چیز داخل ہے، اس کے باوجود ہم نے دین کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ یہ ایک مرض ہے کہ ہماری اتنی دینی بیداری کے باوجود بھی اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، ایک مرض یہ ہے۔ دوسرا مرض یہ ہے کہ بہت سی بے دینی کی باتیں، بہت سی حرام باتیں ہم جانتے ہیں کہ حرام ہے پھر بھی اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ دوسرا مرض ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ ہم جانتے ہیں حرص حرام ہے، نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ ہم جانتے ہیں دل میں حسد رکھنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ہمارے دلوں سے حسد نہیں نکلتا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی کی تحقیر اور تذلیل بہت بڑا گناہ ہے لیکن نہیں باز آتے۔ ہم جانتے ہیں کہ وراثت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے سے جنت کا ایک حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کاروبار کے اندر بہت سارے اللہ کی نافرمانیاں ایسے ہیں جو بدستور ہم کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بھائی میں بھی اور آپ بھی کبھی تو سوچیں، شیطان اتنی عبادت کے باوجود مردود کیوں ہو گیا؟ ایک حسد ہی تو اس نے کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ اور سامری اتنا بڑا فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا، سامری، کیا بیماری تھی اس کے اندر؟ اتنا ہی تو کہا تھا جی مجھے چودھری بنا لو، بڑا بنا لو، اپنے بعد اپنی ساری سرداری میرے نام لکھ دو، اور کیا کہا تھا اس نے؟ یہی تو اس کا قصور تھا، حب جاہ کی بیماری اس کے اندر تھی۔ قارون تورات کا حافظ تھا، کیا بیماری تھی اس کے اندر؟ یہی تھا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، میں نے اپنی محنت سے مال کو کمایا ہے۔ دنیا کی محبت اس کو لے کر بیٹھ گئی۔
بلعم بن باورا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا اللہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں مردود کر دیا؟ کیوں اللہ نے دھکا دے کر اس کو نکال دیا؟ صرف اس لیے کہ دنیا لے کر اس نے غلط کام کیا تھا، جانتا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ قوم آئی، نذرانہ پیش کیا اور کہنے لگے ابھی تمہاری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ کہنے لگا اللہ کے بندو، وہ تو نبی ہیں، نبیوں کے خلاف تھوڑی بد دعا چلتی ہے۔ او جی کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اصرار کیا لوگوں نے، لیکن یہ نہیں مانا۔ وہ سارا نذرانہ، سارا مال اکٹھا کر کے بیوی کے پاس لے گئے۔ خامن بزرگوں کو مناؤ، بعض دفعہ بیویاں غلط کاموں پر بہت تیار کرتی ہیں، بندہ جانتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علامات قیامت میں رسول پاک علیہ السلام نے ایک یہ بھی علامت فرمائی، قبلتہم نساؤہم، کہ تمہارا قبلہ تمہاری عورتیں بن جائیں گی۔ جیسے قبلے کا احترام ہوتا ہے، ایسی بیگم صاحبہ نے کہہ دیا وہ نہیں کبھی چھوڑے، اللہ کا حکم جاتا ہے تو جائے، نبی کا حکم جاتا ہے تو جائے، قرآن جاتا ہے تو جائے، دین جاتا ہے، بیگم صاحبہ کا حکم نہیں جائے۔ اب وہ قوم سارے کا سارا مال لے کر بیوی کے پاس گئی، تیار کر دو۔ اب یہ آیا، بیوی نے کہا وہ لوگ آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے تو ایسے ہی انکار کر دیا۔ ہاں تجھے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو مجھے گناہ کی طرف آمادہ کر رہے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ بھلا نبی کے خلاف بھی بد دعا ہوتی ہے؟ اور جی چھوڑ دو، کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو کرنا ہی ہے نا، لفظ ہی کہنے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو اتنا ڈھیر لگا ہوا مال کا، اتنا پیسہ مل جائے گا۔ اب وہ بیوی کے کہنے اصرار پر آمادہ ہو گیا۔ اب جو اس نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا شروع کی، بجائے بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کے اپنے خلاف اور انہی لوگوں کے خلاف اس کی زبان سے نکلنی شروع ہوئی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اللہ فرماتے ہیں صرف مردود نہیں کیا بلکہ کتے جیسا ہم نے اس کو بنا دیا۔ جیسے کتا ہانپتا ہے، آسانی سے سانس نہیں لے سکتا، جانوروں میں سے صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو سانس لینے کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے، بڑے بڑے سانس لینے پڑتے ہیں، آسانی سے سانس نہیں آتا اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس ہرس کی وجہ سے اس بدبخت کی میں نے کتے جیسی حالت بنا دی۔ اللہ بڑے کریم ہیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا مستجاب الدعوات بنایا تھا، تو نے بہت غلط کام کیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے دربار سے تجھے دھکا دے دیں، لیکن پھر بھی آخر کے اندر جیسے شیطان کو موقع دیا کہ ایک دعا کر لے، اس نے بھی دعا مانگ لی، مردود کرتے ہوئے بھی اس کی دعا قبول کر لی۔ مہلت چاہیے، دے دی مہلت۔ بلعام بن باورا سے بھی کہا 3 دعائیں کرو، 3 دعائیں تمہاری قبول ہیں۔ اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو تو بندہ دعاؤں کو بھی ضائع کرتا ہے، دعائیں بھی دکان مل جائے، مکان مل جائے، پیسے مل جائے، انہی پر ضائع کر دیتا ہے۔ اب اس نے پہلی دعا مانگی کہ اے اللہ یہ جو میری بیوی ہے اس کو چاند کی طرح حسین بنا دے۔ اللہ نے بنا دیا۔ اب بلعام بن باورا کی بیوی چاند کی طرح حسین، پوری دنیا میں اس جیسا حسن کسی کے پاس نہیں۔ اب جب اتنا حسن اس کو مل گیا، ایسی جوانی اس کو مل گئی، اب یہ بابا اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ اب اس نے دھکے کھانے شروع کیے ہر دروازے پر، اور منہ کالا کرنا شروع کیا اس نے ہر جگہ پر جا کر۔ بڑا اس کو غصہ آیا کہ یہ تو میں نے سارا حسن اپنے لیے مانگا تھا، یہ کہاں چلی گئی؟ ایک دعا تو ضائع کر چکا تھا، موقع تھا کہہ دیتا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ کر دیتے معاف، دعا قبول ہو جاتی، 3 دعاؤں کا حق دیا تھا اللہ نے۔ لیکن جس کو مردود اللہ کرتے ہیں اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ دوسری دعا مانگی غصے میں آ کر، اے اللہ اس میری بیوی کو کتی بنا دے۔ اللہ نے کتی بنا دیا۔ اب وہ جتنے اس کے عاشق تھے ان کے پاؤں چاٹتی تھی جا کر۔ اب اور زیادہ دکھ ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ تیسری دعا مانگی، اللہ جیسی تھی ویسی بنا دے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے، یہ دونوں بیماریاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں۔
دین کا ایک حصہ میں نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں اس کو اختیار کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس پر چلنا چاہیے۔ یہ ایک بیماری ہے ہمارے اندر، جس نے اتنی بیداری کے باوجود، اتنی مسجدوں کے باوجود، اتنے مدارس کے باوجود، اتنے حاجیوں کے باوجود، اتنے عمروں کے باوجود اللہ کی مدد کو روکا ہوا ہے ہم سے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، لیکن نئی نیت میری دینے کی، میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ میں نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں فلانے کے پیسے، میں غاصب ہوں، مجھ سے مطالبہ ہونا ہے قیامت والے دن، اس کے باوجود اتنا خوف نہیں ہے دل میں کہ اس پیسوں کو ادا کر دے۔ دین کا ایک حصہ ہم سب نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے ہمارے اندر، ایک مرض ہے ہمارے اندر، ایک نقص ہے ہمارے اندر، ایک چیز ہے جس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اللہ کی مدد کے اترنے میں۔ اور دوسرا مرض ہم سب کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری بے دینی حرام چیزیں جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، جانتے ہوئے کہ اللہ نے روکا ہے، جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی نیت کریں اس بات کی، اگر ہم اللہ سے یہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر تم یہ نیت اپنی کر لو گے کہ جو ہمارا حکم آئے گا سر تسلیم خم ہے، سر جھکا کر مانتے چلے جاؤ، غلطی ہو جائے توبہ کرو، پھر آگے چلتے چلے جاؤ، اگر یہ نیت ہوگی ہم تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے خاص خزانے سے، اپنی خاص محبت کے ساتھ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وعدہ کرتے ہیں کہ سیدھے راستوں پر تمہیں باقی بھی رکھیں گے۔ کتنے بہترین اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم نیت کریں اس بات کی کہ ہم نے پورا دین پر چلنا ہے، 100% دین کو اختیار کرنا ہے۔ جتنی بے دینی ہمارے اندر ہیں ہم نے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ میں نے اپنی تربیت کرنی ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے کھانے کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے قدموں کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ میں اور آپ سب کے سب اس کی نیت کریں اور پھر اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ کی مدد جو رکی ہوئی ہے ساری امت مسلمہ کو اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔